تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ان کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد آپ کے سب کرام میرے مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ایسی سعادتیں ہمیں عطا فرما دیتا ہے جس میں ہم اس کی یاد میں بیٹھتے ہیں اور اس کے پاک کلام کے سامنے اپنے طلب کے کشکول پھیلاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے موتیوں کی طلب کرتے ہیں اور وہ دلوں کو کھولنے والا وہ رحمت فرمانے والا وہ گرے منہ کو اٹھانے والا وہ جہل کے اندھیروں میں علم کے اجالے عزم فرمانے والا وہ ہم کم ہمتوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے واقع فرماتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے پاک کتاب میں سے یقیناً ہم خالی نہیں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی علم کا موتی لے کے ہم اٹھتے ہیں اور اپنا آغاز کلامی میں جس میں نے پہلے اس کیا کہ ہمارا عقیدہ کہ ہمارا اللہ ہمارا معبود بے عیب ذات ہے منزہ من العیوب ہے اور جو جس ہستی کی طرف یہ کلام ہوتا ہے جو ہستی معصوم الخطا ہے اور جو کتاب ہمیں عطا ہوئی ہے وہ لاریب کتاب ہے اس عقیدے کو دہرانے کے بعد آج کے لیے میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کو المعون کے نام سے معنون کیا گیا ہے اور اس کی مفسر نے لکھا ہے بعض نے اس کو مدنی سورہ بھی کہا ہے جبکہ جمہور اس کے مکی سورہ ہونے کے قائل ہیں اس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کے 25 کلمات ہیں کہنے کو یہ 7 آیتیں ہیں مگر یہ بڑی حسین تصویر ہمارے سامنے ہمارے دین کی پیش کرتی ہے یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کے بارے میں ہمارا عمومی رویہ یا دین کے بارے میں ہماری سمجھ یا جسے ہم دینداری کہتے ہیں وہ کچھ اپنے اندر جامعیت نہیں رکھتی کہ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند ایک ریچولز کر لینے کا نام شاید دین ہے اور جو شخص دین کے کچھ ظاہری تقاضے پورے کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ سارے تقاضے دین کے پورے ہو گئے ہیں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ یہ دین جو ہے ہمارا دین یہ ظاہر کا نام نہیں ہے ہمارا دین جو ہے اس کا حسن باطن سے ابھرتا ہے اور پھر ظاہر کو سنوارتا چلا جاتا ہے ہمارا دین جو ہے یہ صرف چند کلمات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی روح سے ہمیں یہ متعارف کرواتا ہے تو دیکھیے اس کا آغاز جو ہے اس سے پہلے یہ 30واں پارہ ہے یہ جو ترتیب ہے قرآن پاک کی جیسے ہم نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے بتانے تھے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کاتبین وحی کو کہ اس آیت مبارکہ کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھ لو تو اس طرح یہ ترتیب بھی اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے تمام صورتیں جو ہیں اس طرح تو اب جو پہلی جس طرح سے ترتیب پایا یہ پارے تو بعد میں ہم نے بنایا تھا رکوع ہم نے بعد میں بنائے اپنی سہولت کے لیے لیکن جو آیات اتری اور جو صورتیں سرکار کو عطا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے اس ترتیب سے ان کو رکھا تو بعض جو آیات اور بعض سور جو ہے وہ نزولی اعتبار سے وہ پہلے ہیں مگر قرآن پاک کی ترتیب میں وہ آخر میں رکھی گئی ہیں اس کا حسن ہے اس کتاب کا کہ جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور جو اس کی اخروی صورتیں ہیں وہ 30ویں پارے میں مکی صورتیں زیادہ ہیں اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا حسن یہ ہے کہ اس میں گویا لفظوں کی ایک آبشار گرتی ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتی ہے اور اس میں ایک موسیقیت ہے اس میں ایک موزونیت ہے اس میں ایک عجب ایک سحر ہے جو اپنے قاری کو اور اپنے سامع کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے کیپچر کر لیتی ہے اس کو تو میں نے کہا تھا کہ مکی صورتوں میں زیادہ طور پر جو عنوان ہے وہ عقیدہ پختہ کیا گیا ہے پہلے جو مسلسل جو مکی دور میں قرآن کا اترتا رہا اس میں عقیدہ ہی پختہ کیا گیا لوگ کہتے ہیں عقیدہ کی بات نہ کرو بس ہم سے نماز پڑھو تک مسئلہ پوچھ لو باقی کوئی بات نہ کرو
اس میں سب سے پہلے جو قرآن پاک اتارا گیا اس میں عقیدہ 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 توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے. تو یہاں بھی یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اگر آپ قرآن پاک کو یوں پڑھیں کہ پہلی ساری جو سورہ بقرہ بھی وہ پڑھ چکا ہے، سورہ آل عمران وہ پڑھ چکا ہے، سورہ النساء وہ پڑھ چکا ہے، سورہ مائدہ وہ پڑھ چکا ہے، الانعام وہ پڑھ چکا ہے، الاعراف وہ پڑھ چکا ہے، وہ سورہ توبہ انفال پڑھ چکا ہے، سورہ توبہ پڑھ چکا ہے، سارا پڑھتے پڑھتے وہ آگے آیا ہے سورہ یاسین سے گزرتا ہوا سورہ رحمان کو سے وہ حسن کے سے محظوظ ہوتا ہوا اور اس کے مد و جزر، اس کے صوت و آہن کے مد و جزر سے اپنے روح کو جھلتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اب تیسرے پارے میں جب وہ پہنچا ہے تو اب اس سے پہلے جو اس کے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اصول بھی بیان کر دیے گئے، فروع بھی بیان کر دیے گئے، اس کے جو اوامر بھی بیان کر دیے گئے، اس کے نواہی بھی بیان کر دیے گئے، کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے، نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے، تفسیر بھی بتا دی گئی، اجمال بھی بتا دی گئی، امثال بھی بتا دی گئی، اس کی نظیریں بھی بتا دی گئی، مثالیں بھی بتا دی گئی، قصص بتا دیے گئے، احسن القصص بھی بتا دیے گئے. پہلے انبیاء کرام کے چاہنے والوں کی حسین تصویریں بھی سامنے رکھ دی گئیں اور پہلے انبیاء کرام کے نہ ماننے والوں کی کبھی صورتیں بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دی گئی، حق والے بھی بتا دیے گئے اور باطل والے بھی بتا دیے گئے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب جو کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، تو کہا اب وہی صورتیں ہیں، یا تو تم تصدیق کر دو یا تم تکذیب کر دو. اب اتنا کچھ تم کو ہم نے بتا دیا ہے تو دو ہی راستے، اب مزید وضاحت کی ضرورت رہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنا کچھ بھی بتا دیا ہے. اب یا تو تم کہو آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے تصدیق کی، اور یا پھر تم اس کو کہو کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو؟ کیا رائیتا، تو نے دیکھا، ارأیت الذی، اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے کس کو؟ الدین کو، جو دین کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے. اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات سے بھی ہے اور ان کی توسط سے ہر قاری قرآن سے بھی ہے اور ہر سامع قرآن سے بھی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے پورے کے پورے دین کو جھٹلا دیا ہے، جس نے دین کا انکار کر دیا ہے، جو دین کی تکذیب کر رہا ہے. تو کہا اس سے ایک تو یہ جو بات ہے یہ جملہ استفہامیہ ہے، اور جب بھی کوئی کہنے والا اگر کوئی مقرر، یہ جب ہم سکھاتے، ہمیں بزرگ ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے کہ خطاب کیسے کرتے ہیں، طریقہ سے کرتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سوالیہ انداز سے خطاب ہوتے ہیں نا وہ اپنے سامنے کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے. اب سوال کرتے ہیں اس سے تو وہ اٹینٹو ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے کہ بیانیہ نہیں ہے، یہ استفہامی جملہ. ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے شخص کو؟ اور سامنے کہتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ارأیت الذی، کیا دیکھا آپ نے شخص کو؟ اس کو پھر کہتا ہے کہ جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو. اب اس میں استفہام جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تعجب کے لیے بھی ہے، کیا دیکھا آپ نے شخص کو؟ عرب کہتے ہیں کہ ارأیت فلانا ما ذکر، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ یا ہمارے ہاں کہتے ہیں ابھی کچھ پتہ چلا، ابھی اس کو دیکھا تم نے، فلاں میں جانتے ہو، یا پنجابی کہتے ہیں کوئی دیکھے ہی اور پرانے بندہ پتہ لگ گیا ہی. یعنی وہ سوال کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی وہ بات کہنے کے